السلام علیکم ناظرین۔ میر شکیل الرحمان جو جنگ اور جیو کے نگران اور مالک ہیں، گزشتہ 2 ماہ سے نیب کی قید میں ہیں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں، اس حوالے سے آج ہم سبو سید سے بات کرتے ہیں۔ جی سبو سید صاحب، بہت سی خبریں ہم میر شکیل الرحمان صاحب کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں امجد قمر صاحب، جو میر شکیل الرحمان ہیں ان کو ابھی جس مقدمے میں جس کیس میں ان کو ڈالا گیا ہے، یہ اصل میں 180 کنال جو اراضی ہے جو 1986 میں میر شکیل الرحمان صاحب نے ایک پرائیویٹ پارٹی سے خریدی تھی، اس کا کیس ہے۔ اور اس 180 کنال جو اراضی ہے یہ جس وقت خریدی گئی تھی 1986 میں، اس وقت لاہور کے اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، اور قانون کے مطابق کسی بھی علاقے میں کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے وہاں پر اتنا بڑا رقبہ کوئی اکیلا آدمی نہیں رکھ سکتا۔ جو ہی یہاں پر جوہر ٹاؤن اور اس سے ملحقہ آبادیاں بننا شروع ہوئیں تو اس وقت LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا اور میر شکیل الرحمان صاحب کو بلا کر کہا کہ یہ اراضی آپ اتنی نہیں رکھ سکتے، تو 54 کنال اراضی جو ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو دی گئی۔ اور 54 کنال اراضی جو تھی وہ میر شکیل الرحمان صاحب نے اپنی پہلی بیوی شاہینہ بیگم ان کے حوالے کر دی، اور ان کے جو یہ کل 7 لوگ بنتے تھے، ان کے بچے بھی اور شاہینہ بیگم بھی، تو ان کے حوالے کر دی تھی یہ ساری زمین۔ اور کچھ عرصے بعد یہ جو اراضی تھی 54 کنال کی، تو میر شکیل الرحمان صاحب نے دوسری شادی کر لی، ان سے بھی 4 بچے ہو گئے میر صاحب کے، 1 بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ اراضی آپ میرے نام واپس کریں، کیونکہ ان بچوں کا بھی حصہ بنتا ہے اور ان کا بھی حق بنتا ہے، تو یہ اراضی میں ان کو بھی حصہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے وہ اراضی واپس میر شکیل الرحمان صاحب کے نام کر دی، لیکن انہی دنوں میں بقول میر شکیل الرحمان صاحب کے ان کو کچھ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اراضی نیشنل بینک کے پاس گروی رکھوا دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنگ، دی نیوز اور جیو کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں اس اراضی سے دی گئی تھی۔ اور اس اراضی پر 1998 میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر سیف الرحمان، جنہیں سینیٹر احتساب الرحمان بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے انکوائری کی تھی، کیونکہ میر شکیل الرحمان کے خلاف وہ بھی کچھ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اور الزام یہ ہے کہ اس اراضی میں میاں نواز شریف 1986 میں جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے میر شکیل الرحمان کو کچھ یہاں پر مراعات دی تھی، اور 1998 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب کی اور میر شکیل الرحمان صاحب کی آپس میں سیٹنگ ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ اور یہ وہ دن تھے جب جنگ اخبار ایک صفحے پر آ چکا تھا۔ جنگ اخبار شائع کرنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، اور جنگ اخبار کے مالک مختلف اخبارات سے اخباری کاغذ لے کر اخبار چھاپتے تھے، اور کئی اخبارات نے میر شکیل الرحمان کو اس وقت کاغذ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور پھر ان دنوں میں حامد میر صاحب نے اصاف اخبار کا جو پرنٹ تھا، نیوز پرنٹ جو کاغذ تھا، یہ ان کو دیا تھا میر شکیل الرحمان صاحب کو۔ اور یہ وہی دن تھے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں آزادی صحافت مارچ کیا تھا، اپوزیشن لیڈرز کے اندر شامل تھے۔ یہ چائنا چوک سے شروع ہوا تھا مارچ، اور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانا تھا، لیکن راستے میں نواز شریف صاحب کے دور میں اس مارچ پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اس مارچ میں زخمی ہوئیں، اور ان کی شلوار پر خون لگا تھا، اور اخباروں میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ تھانے نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شلوار کو ان کے زخمی ہونے کے ثبوت کے طور پر تھانے میں مانگا۔ تو احتساب الرحمان صاحب، جن کا صحیح نام سیف الرحمان صاحب تھا، تو سیف الرحمان صاحب نے اس دور میں یہ کیا کہ اسی کیس پر، یہ جو اراضی کا کیس تھا، اس میں بہت زیادہ احتساب کرنے کی کوشش کی اور میر شکیل الرحمان صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مطلب یہ کہ میر شکیل الرحمان پر جب یہ اس زمانے میں سیف الرحمان صاحب کے زمانے میں جب یہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی تو اس زمانے میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، نہ وہ گرفتار ہوئے، لیکن اس وقت کوئی چیز بھی ثابت نہ ہو سکی۔ اصل میں یہ جو اس کے اندر بات ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب اصل میں جو ایشو ہے کہ ابھی کیا ہوا۔ 19 دسمبر کو میر شکیل الرحمان صاحب کو ایک کال گئی، اور اس کال میں میر شکیل الرحمان صاحب کو بتایا گیا، میر صاحب آپ کے خلاف لاہور میں آپ کا جو فارم ہاؤس ہے اس کے حوالے سے ایک کیس تیار ہو رہا ہے۔ تو میر صاحب نے کہا وہ کیس کس حوالے سے تیار ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں آپ نے کچھ تجاوزات کی ہوئی ہیں، اور کچھ جو چیزیں ہیں وہ خلاف قانون اور قواعد کے خلاف ہیں۔
تو میر صاحب نے کہا کہ وہ تو بالکل کلیئر ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ قانونی طور پر میں مضبوط ہوں. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ صحافت کے حوالے سے مضبوط نہیں ہیں تو اس طرح قانون کے حوالے سے بھی وہ مضبوط نہیں ہیں. تو جس طرح آپ صحافت میں اصولوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں تو وہ قانون کی خلاف ورزیاں بھی کر سکتے ہیں. تو آپ پاکستان میں اتنے لائٹ ہو کے نہ رہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ جب یہ بتایا گیا میر صاحب کو تو میر صاحب نے اس کے بعد کچھ تیاری بھی کرنا شروع کر دی اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا بھی شروع کر دی. تو یہ کال جو گئی تھی یہ بیسیکلی دوستوں کی جانب سے تھی یا ان کو سمجھایا جا رہا تھا؟ یہ ہمدردوں کی جانب سے تھی کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ کریں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کے بارے میں. اور میر صاحب بہت کانفیڈنٹ ہو کر دبئی سے پاکستان آئے تھے. بھائی میں اسٹرانگ آدمی ہوں، کیا بات کر رہے ہیں آپ، اور یہ سارا کیس مجھے پتہ ہے اس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو مجھے کس چیز میں پکڑیں گے آپ لوگ. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنا بھی خود اعتماد نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. بڑے بڑے لوگ جب پکڑے گئے تو آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں. تو وہ خیر میر صاحب آگے یہاں پہ کئی لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کے دوران ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی. وہ یہ تھی کہ ایک دن میر شکیل الرحمان صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس وقت کے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملنے ان کے گھر چلے گئے. اگرچہ کہ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، بہت اچھے مراسم تھے، لیکن وہ جو ملاقات ہوئی اس ملاقات سے پہلے اور بعد میں بڑی اہم چیزیں ہوئیں. اس ملاقات سے پہلے یہ ہوا کہ روزنامہ جنگ میں ایک خبر چھپتی ہے اور خبر دینے والے بندے کا نام ہے حیدر نقوی. آپ نے کبھی یہ نام سنا ہے؟ جی صحافتی حلقوں میں تو کبھی نہیں سنا ہے. ہاں، تو یہ حیدر نقوی صاحب نے یہ خبر دے دی تو ہم نے بھی پہلی دفعہ سنا. شاید وہ پہلے بھی کوئی خبریں دیتے ہوں لیکن اتنی نہ خبر تھی، ایکسکلوسیو پیس جی تھا. ایکسکلوسیو خبر تھی اور کوئی بھی رپورٹر کبھی بھی ایکسکلوسیو خبر دے سکتا ہے. تو اس خبر کے اندر یہ تھا کہ سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر چودھری پرویز الہی صاحب آنے والے ہیں. تو یہ خبر جب سامنے آئی، اور پھر صرف یہ خبر سامنے نہیں آئی، اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی. اور چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندے کے طور پر پورے حلقوں میں متعارف کرواتے ہیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کا اور عمران خان کا آپس میں اتحاد تو ہے، اور لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ جو حکمران ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا نام چودھری پرویز الہی. تو اتنا بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں جو کاسمیٹکلی ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، اتنے بھی نہیں ان کے اچھے تعلقات. اور انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک میٹنگ ہے جس میں عمار خان یاسر بھی بیٹھے ہیں. عمار یاسر ان کے جو پنجاب کے منسٹر ہیں، اور ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام بول رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں وہ. تو یہ سب بیٹھے ہیں. تو وہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب نے حکومت کے خلاف باتیں کی تھیں، وہ گورنر پنجاب کے خلاف بھی باتیں کی تھیں. کچھ ایک دو ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بھی انہوں نے کچھ اس طرح کے اشارے دیے تھے یہ سارے. اور انہی دنوں میں مونس الہی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا جس میں وہ تھوڑا سا اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو معاملات ہیں ہمارے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہیں. اور کچھ عرصے بعد ان کا زیادہ سخت بیان آیا کیپٹل ٹاک پروگرام میں کہ شاید عمران خان صاحب کو میری شکل سے کوئی مسئلہ ہے، انہیں میری شکل ہی پسند نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور عمران خان صاحب بڑے نالاں تھے. لیکن عمران خان صاحب کریں کیا، کیونکہ ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے یہی لوگ ہیں، تو انہی کے ساتھ مجبوراً ان کو چلنا پڑ رہا ہے. تو لیکن عمران خان صاحب کی جو افتاد طبع ہے اس کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں. تو بہرحال گزارا کر رہے تھے. تو جب میر شکیل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تو میر صاحب نے پھر جنگ میں بھی، دی نیوز میں بھی اور جیو میں بھی اس طرح کی خبریں دینا شروع کر دی کہ جیسے پورے پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے، اور پنجاب میں جو وزارت اعلیٰ کی ہما ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے سر پر بیٹھنے والی ہیں. تو ان دنوں میں عمران خان صاحب تو میر شکیل صاحب سے پہلے ہی تپے ہوئے تھے. 2013 کا جو الیکشن تھا، 2013 کے الیکشن کے بعد وہ آلریڈی میر شکیل الرحمان صاحب پر کئی دفعہ پرسنل اٹیک کر چکے تھے، ذاتی حملے کیے انہوں نے، اور ذاتی حملوں سے لے کر جیو کے دفاتر پر حملے اور جنگ اخبارات پر حملے یہاں تک کیے گئے. اخبارات جلا دیے گئے، آپ کو معلوم ہے، جیو کے رپورٹرز پر حملے کیے گئے. دفاتر پر ہمارا اسلام آباد کا جو جیو کا آفس ہے وہ آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں کوئی شیشہ نہیں بچا تھا جس کے اوپر پتھر نہ مارا گیا ہو. لیکن ثبوت صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو پہلے میر شکیل الرحمان اور عمران خان صاحب کے درمیان بڑی محبت تھی، دوستیاں تھیں، یہ اکٹھے بیٹھ کر جو ہے ڈونیشن مانگا کرتے تھے سیلاب زدگان کے لیے، شوکت خانم کے لیے. تو یہ سارا جو ہے کہانی تبدیل کہاں سے ہوئی اور کیسے؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ کہانی ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ سپورٹ اگر میڈیا میں کسی نے کیا ہے تو یہی وہ میڈیا کنگ تھے میر شکیل الرحمان. انہوں نے ان کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا.
اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کا ایک وینچر تھا پکار کے نام سے، جی ہاں سیلاب کے اندر بھی اور پھر ان ساری چیزوں میں وہ عمران خان کو اپنا انویسٹر بنایا ہوا تھا اور بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور پورے پاکستان میں مہم چلی اور ان دونوں اداروں نے مل کر کام کیا اور روزانہ خبریں آتی تھیں اور عمران خان صاحب ہیڈ لائن میں ہوتے تھے، اور عمران خان صاحب کو آن ایئر ٹائم سب سے زیادہ اگر کسی نے دیا تو وہ جنگ گروپ نے دیا، جیو نے جنگ گروپ نے دیا تھا، اور ہر پروگرام میں وہ آتے تھے اور ان کی خواہشات کو پورا کیا جاتا تھا، 1 on 1 انٹرویو کی خواہش تھی تو وہ پوری کی جاتی تھی، اور جس طرح وہ چاہتے تھے عمران خان صاحب اسی طریقے سے سارا کچھ ہوتا رہا۔ 2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب تک یہ خبریں پہنچائیں کہ آپ کو شکست دلوانے میں بہت سے لوگ انوالو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہی دنوں میں انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا نام بھی لیا، میر شکیل الرحمان کا نام بھی لیا، کیانی صاحب کا نام بھی لے لیا تھا بعد میں، اور وہ معافیاں بھی مانگتے رہے، کسی کا نام لیتے پھر معافی مانگ لیتے، پھر کسی کو کہتے اس نے یہ کیا پھر معافی مانگ لیتے، لیکن یہ کرتے رہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا وہ میر شکیل الرحمان اور جنگ گروپ نے اٹھایا، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو ان کے آپس میں جو کھٹ مٹ ہے نا وہ پیدا ہو چکی تھی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ انہی دنوں میں حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا 19 اپریل 2014 کو کراچی میں، اور اس حملے کے بعد کئی دنوں تک حالانکہ میر صاحب کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے عمران خان صاحب کے، ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے وہ، لیکن پھر آخر وہ آئے تو میں وہیں پر تھا، تو میری بھی عمران خان صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ کا اختلاف میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ جو آپ ہمارے اوپر روزانہ پتھر مروا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ نعیم الحق صاحب بھی تھے، تو میں نے کہا یہ ہمارے اوپر حملے کرواتے ہیں، ہمارے اخباروں کو چلاتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ کیا مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ سارا۔ خیر ان کی بڑی مہربانی کہ ان دنوں میں پھر ہماری حمایت میں انہوں نے کچھ باتیں بھی کر دی تھی وہاں پہ، لیکن بہرحال ان کے جو تعلقات ہیں ان میں توازن جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے دل میں میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف پہلے سے ایک جو غصہ تھا وہ پیدا ہوا تھا، اور میر شکیل الرحمان صاحب کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ اس شخص کو ہم نے اتنا سپورٹ کیا، یہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے، تو دونوں طرف سے یہ معاملہ تھا۔ پھر جب یہ ایشو دونوں طرف تھی آگ کی برابر لگی ہوئی یہاں، تو جب یہ ایشو پیدا ہوا چودھری پرویز الہی صاحب والا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ میرے خلاف اثر نو کچھ سازشیں ہونا شروع ہوگی، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نکالو فائلیں ساری، FBI والوں سے کہا تم بھی فائلیں نکالو، وہ کیا ہوتا ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP، ان سے آپ کی کوئی کمپنی شمپنی ہوگی نا آپ کو پتہ ہے اس کا جی جی، تو وہ ان سے کہا کہ تم بھی فائلیں نکالو، نیب سے بھی فائلیں نکلوائی گئیں، تو جو SECP والا جو ایشو تھا تو اس میں کہا کہ اس میں تو یہ نوٹس کی بات ہے نا، تو نوٹس میں گرفتاری تو نہیں ہو سکتی، تو جو نیب والا ایشو تھا اور وہ جو پرانی نیب جو تھی نواز شریف صاحب کے دور کی، اس نیب والے ایشو سے اس نیب نے ایشو اٹھایا اور میر شکیل الرحمان صاحب سے کہا آپ آئیں نا صاحب ذرا آ کے جواب دیں، یہ آپ نے جو زمین کے اوپر آپ کا ایشو بنا ہوا ہے اس کو آپ کلیئر کریں یہاں پہ، یعنی نون لیگ کی جو نیب تھی اسی سے واقعہ اٹھایا گیا اور اسی پہ آگے کیس بنایا گیا، کیس بنا دیا۔ اس نے کہا آپ آئیں آگے بات کریں، تو میر صاحب بڑے کانفیڈنٹ بڑے پر اعتماد طریقے سے گئے وہاں پہ، تو صاحب نے کہا تشریف رکھیں اب آپ ہمارے پاس ہی ہیں، تو میر صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو نیب کے قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی بندے کو انکوائری کے لیے بلائیں، سوال جواب کے لیے آپ اس کو پکڑ لیں۔ انہوں نے کہا بھائی جس بندے نے بات کی تھی نا، فون کیا تھا 19 دسمبر 2019 کو، اس نے یہی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی چکر، تو وہ پھر معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ، ان کو اندر دھر لیا گیا، لیکن چوتھے روز ان دونوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوگی، نیب کی اور میر شکیل الرحمان صاحب۔ اچھا یہ بھی خبریں سننے میں آئی تھیں کہ میر شکیل الرحمان اور نیب کے درمیان کوئی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے، پھر بیچ میں یہ بات کٹ گئی، تو یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ بتا رہا ہوں آپ کو، جی جی، وہ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ چوتھے روز جب ان کی بات چیت آپس میں شروع ہوگی، لیکن کچھ دنوں بعد یہ خبریں آئیں کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں میر جاوید رحمان صاحب وہ شدید بیمار ہیں، وہ کینسر کے پیشنٹ تھے، تو ان کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جو پکڑا جاتا ہے اس کی یہ بیوی بیمار ہو جاتی ہے، باپ بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھائی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بڑا جینون ایشو تھا، ان کا وہ انتقال شدید بھی ہو بیمار گیا، تھے، بالکل انتقال ہو گئے وہ، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے آپ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کا موقع دے دیں، تو نیب نے یہ درخواست بھی ان کی منظور نہیں کی اور ان کو بھائی کی عیادت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، ان کے ایک ہی بھائی تھے، اور دوسرا ان کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ کو پتہ نا بائی روڈ کراچی گئے تھے، جو اطلاعات آئی ہیں کیونکہ اس وقت تھا نہیں یہاں پہ، تو یہ خبریں آئیں کہ وہ بائی روڈ گئے تھے کراچی، تو یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔
اب اس دوران یہ تو خیر ان کی تدفین ہوگی، تو اس دوران جنگ گروپ کے لوگوں نے، ملازمین نے، جیو کے ملازمین نے، دی نیوز کے، ان سب نے کہا کہ ہم مظاہرے کرتے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کی رہائی کے لیے. اب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اب اس کا ہیڈ نہیں ہے تو بڑے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. تو رہائی کے لیے پورے پاکستان میں مظاہرے ہونا شروع ہو گئے. تو آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے دفاتر کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرے کر رہے ہیں، اس کا حل کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس طرح کرتے ہیں، ہم سارے مل کر نیب کے دفتر کے باہر دھرنا دیتے ہیں. اچھا، جب یہ نیب کے دفتر کے باہر دھرنا دینے والی بات ہوئی تو تھوڑا سا نیب کے کان جو ہے نا وہ وہاں کھڑے ہونا شروع ہوئے. اور کیونکہ اس وقت عالمی میڈیا وہ بھی کوریج کر رہا تھا کہ پاکستان میں صحافت کے اوپر اس طرح حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو عالمی صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے اپنے بیانات وغیرہ دینا شروع کر دیے تھے. بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا، بالکل وہاں سے بھی آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں، تو وہ باہر سے بھی پریشر بڑھ رہا تھا اور اندر سے بھی پریشر بڑھ رہا تھا. اور جب نیب کے دفتر کے سامنے دھرنا شروع ہو جائے تو پھر یہ بڑا پرابلم تھا. تو اندر ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ برائے مہربانی یہ دھرنا شرنا ختم کروائیں، آپ کا معاملہ ہم حل کروا دیتے ہیں. تو پھر اندر سے پیغام بھیجا گیا میر ابراہیم رحمان کو، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جیو کے. ان سے کہا گیا کہ آپ یہ دھرنے وغیرہ ختم کروائیں اور اپنی جگہ پر جو احتجاج ہے اس کو جاری رکھیں، تو یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا. اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر جو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اس دوران نیب کے آفس سے میر خلیل الرحمان صاحب کی اہلیہ اور میر شکیل الرحمان صاحب کی والدہ اور میر ابراہیم کی دادی، ان کو فون گیا اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ تھوڑا سا جرمانہ ہوگا، کوئی 2.5-3 لاکھ روپیہ، اور بات ختم ہو جائے گی، ہم ان کو رہا کر دیں گے. تو وہ اصل میں میر خلیل الرحمان کی بیوی ہے نا، تو اس کو اتنا تو پتہ تھا کہ یہ کیا کارروائی ڈال رہے ہیں میرے ساتھ. تو اس نے کہا کہ جب ہم نے جرم نہیں کیا کوئی بھی، تو تم میرے بیٹے کو مجرم بنا کے باہر نکالنا چاہ رہے ہو کہ اس نے جرمانہ کیا، مجرم بن گیا اور اس نے غلط، ہم نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تم اس کو 2 سال کے لیے اندر کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، وہ پھر وہاں سے مایوسی ہو گئی. نیب کو یہ پتہ ہے، اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس کیس میں کوئی اتنی جان ہے نہیں ہے. اب ہم نے بندے کو پکڑ تو لیا، بندے کو رہا آپ کیسے کریں، کیونکہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، مطلب ہے کہ پوری دنیا سے دباؤ آ رہا ہے، تو رہا کیسے کریں. اب اگر ان کو بغیر کسی کنوکٹ کیے بغیر ان کو نکال دیتے ہیں تو کہانی وہی بنتی ہے جو رانا ثناءاللہ والی بنی، پھر مذاق اڑایا جائے گا، پھر ایک نیا ایشو بنے گا، سارا ہوگا. تو میر شکیل الرحمان سے جو بنیادی مطالبات تھے وہ تو پورے ہو گئے، جو کہلوانا چاہ رہے تھے، جو کروانا چاہ رہے تھے وہ تو ہو گیا. اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہوا کہ جنگ اخبار میں نیب کے خلاف بھی اور وزیر اعظم کے خلاف بھی جو رویہ تھا وہ بہت ڈاؤن ہو چکا تھا، ٹھنڈا ہو چکا تھا. اچھا، کالموں کے اندر بھی، بلکہ ایک پاکستان کے بڑے معروف اینکر ہیں، انہوں نے کالم لکھا اور کالم لکھ کر ایڈیٹوریل پیج کے ہیڈ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ یہ کالم آپ شائع کریں. ایڈیٹوریل پیج کے ہیڈ نے کالم پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ کالم تو نہیں چھپ سکتا. تو بڑے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے نہیں چھپ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ ایک اور صاحب ہیں ان سے بات کریں، جو CEO ہیں ان سے آپ بات کریں. تو ان سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں حالات ٹھیک نہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس طرح تو ماحول نہیں چل سکتا. تو ان سے کہا کہ ہم آپ کا کالم شائع کریں گے لیکن اس کی تھوڑی سی جو لائنیں ہیں ان کو وہ سیٹ کر دیں گے. اور یہ جو گفتگو تھی یہ عام فون پر ہوئی تھی، کوئی واٹس ایپ کال نہیں تھی، کوئی وی چیٹ نہیں تھا یا کوئی باٹم پہ یا اس طرح نہیں تھی، یہ عام فون پر تھی. اور یہ فون ریکارڈ بھی ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مختاری کی کال ریکارڈ ہو سکتی ہے تو باقی کون سی کال جو میں بچ سکتی. تو یہ فون ریکارڈ ہو گیا اور یہ فون پھیل بھی گیا، مطلب کچھ حلقوں تک یہ بات چلی بھی گئی کہ نہیں آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ بڑا ماحول جو ہے وہاں پر انہوں نے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اصل میں پرابلم ایک اور تھا. پرابلم یہ ہے کہ جو جیو کا لوگو ہے اس کو آپ نے زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں، روزانہ آپ مظاہرے کر رہے ہیں، اور آپ کے کچھ رپورٹر ہیں جو ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر صبح و شام ہماری بیشنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کنٹرول کریں آپ نا. تو انہوں نے کہا یار کچھ لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں لگے ہوئے تو ان کو ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال کوشش کی گئی، اور آپ کو بتانا کہ کچھ لوگ اپنے پروگرام تو اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی چیز وہ نہیں کر رہے. جی، میرا اگلا سوال یہ تھا کہ بڑے نامور صحافی جو ہیں ان کا جنگ اور جیو گروپ سے تعلق ہے، اور کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، اینکر پرسنز ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ اس سارے معاملے میں
بہت کم نظر آ رہے نہیں، ہیں. جو احتجاجی مظاہرے ہیں اس میں تو صرف جنگ کا لوور اسٹاف ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جی جی بالکل بڑے وہی جو لوگ ٹاپ کے اینکر ہیں وہ نظر بہت نہیں آ کم رہے. ہی ہمیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک بات امجد صاحب جو ذہن میں رکھیں کہ وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ورکر کارکنان جب پریشان ہوتے ہیں تو مالکان انہیں وقت نہیں دیتے. آج مالکان پر برا وقت آیا ہوا ہے تو کارکنان کچھ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے کارکنان تو ساتھ دیتے آئے ہیں لیکن مالکان پھر ساتھ نہیں دیتے. تو اصل اصول کی بات تو یہ ہے کہ تنخواہوں میں آپ کو پتہ ہے بہت کمی کر دی گئی. لیکن آپ نے بتایا کہ انہوں نے زمین گروی رکھ کے تنخواہیں ہاں ادا کی تھیں. وہی کہتے ہیں. لیکن یہ نا کہ کارکنان کو تنخواہیں نہیں ملتی. اچھا، کئی سال ہو چکے ہیں کہ ان کو تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا. کٹوتیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کارکنان کو 600 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے ساتھ. اچھا، پھر ایشو یہ ہے کہ جو وہاں کام بھی کر رہے ہیں وہ 6 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو مجھے بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ کا ملازم آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو کم از کم جب آپ نیب جیسی مصروفیات نہ ہوں، اچھے حالات ہوں، تو آپ کم از کم اپنے کارکنان کا بھی خیال رکھیں. تو یہ سارے میڈیا مالکان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ جرنلزم کے ساتھ مذاق کریں گے نا تو جرنلزم اس کو پوری دنیا مذاق بنا دے گی، کیونکہ یہ ابلاغ کا حصہ ہے. جب آپ ذرائع ابلاغ کو لوگوں تک بات پہنچانے کو پروپیگنڈے کی صورت میں بنا دیتے ہیں تو پھر آپ پکڑے جاتے ہیں. اور جس وقت آپ کی عزت اسی وقت ہے کہ جب آپ خبر کو خبر کے طور پہ ٹریٹ کریں. جب آپ اس میں پروپیگنڈا سٹارٹ کریں گے اور اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں لے کر آئیں گے. اور پھر وہ جو 19 دسمبر کو کال ہوئی تھی، بندے نے کہا تھا کہ جب آپ جرنلزم میں بھی ادھر ادھر کرتے ہیں تو پھر لوگ تو پھر آپ کو پکڑیں گے. اب کہانی کون سے رخ پہ جا اچھا، رہی اب ہے؟ کہانی یہ ہے کہ نیب میر ابراہیم رحمان وہ یہاں اسلام آباد آئے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو چھڑوانے کے لیے بہت سے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی. یہاں تک کہ وہ شہباز گل صاحب سے بھی کئی مرتبہ ملاقاتیں کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ان کی. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور یہ جو معاملات ہیں ان کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن عمران خان صاحب نے انہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا. کہانی یہ ہے کہ نیب ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں جو ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور ہیں شہزاد سلیم صاحب، ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں میر شکیل صاحب سے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2 ملاقاتیں چیئرمین نیب بھی کر چکے ہیں. ایک انہوں نے پرسوں کی ہے ملاقات، ایک کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی. اور ایشو جو ہے جو نیب کو اور عمران خان صاحب کو شکایات تھیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں. اب جو بچا ہوا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو رہا کیسے کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مجرم مانیں. وہ اپنے آپ کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپیہ 1 روپیہ جرمانہ کریں یا 1 لاکھ روپے جرمانہ کریں، 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کریں، لیکن ہم نے ایک کرائم کیا ہی نہیں ہے، ایک جرم ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے ہمیں مجرم اس میں بنا سکتے ہیں. تو وہ میر شکیل رحمان صاحب اس ایشو پر کھڑے ہوئے ہیں. میر شکیل رحمان صاحب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی خوبیاں بھی ہیں کہ وہ جب سٹینڈ لیتے ہیں تو سٹینڈ لے بھی لیتے ہیں، لیکن بعض وقت وہ کمپرومائزز بھی کر جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ معاملہ ہے یہ سدھرنے کی طرف جا تو رہا ہے. یہ جو 10 روزہ ریمانڈ کل اصولی طور پر تو یہ جوڈیشل کر دینا چاہیے تھا کل، لیکن یہ نا کہ 10 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا تو پھر کچھ خبریں بھی نکال دیں گی، فلانا کیس بھی آپ کا نکال رہے ہیں، فلانا کیس بھی آپ کا نکال رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی کرنا شروع کر دیں. تو لیکن جو اصولی بات یہ ہے کہ معاملہ طے ہو چکا ہے. جو پریشانیاں تھیں ان کو وہ پریشانیاں فکس ہو گئی ہیں. اب رہا ہونا ہے، لیکن یہ کیسے رہا ہوں گے، یہ جو ایک بنیادی خبر ہے. بہت بہت شکریہ ثبوت سید صاحب، آپ نے اندر کی کہانیاں ہمیں بتائیں کہ میر شکیل الرحمان نیب اور حکومت کے درمیان کیا چل رہا ہے. جی ناظرین، آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس حوالے سے آئندہ جو بھی ایکسکلوسیو کوئی خبر ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے. ایک بات آپ ناظرین کو بتا دیں، بلکہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو گھنٹی والی وہ ہے نا گھنٹی جہاں پر ہے اس کو زور سے دبائیں جی، تاکہ آپ کو نئی سے نئی خبریں ملتی رہیں. اللہ حافظ.